سب سے پہلے بقی کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر 13 سال تک مکے میں رہے اور پھر 13 سال کی زندگی وہاں گزارنے کے بعد، یعنی کل ملا کر کے 53 سال زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور مدینے آئے۔ بعثت کے یعنی اعلان رسالت کے 13 سال تک تو رہے مکے میں، اور اس کے بعد 53 سال کی جب ان کی عمر ہو گئی تھی اور 13 سال اعلان رسالت کے بعد گزر چکے تھے تو وہ مدینے تشریف لائے۔ مدینے آنے کے بعد یہ بھی آپ کو بتائیں، تاریخ روایات کو جو میں نے اسٹڈی کیا اس سے سمجھ میں آیا کہ جہاں پر فی الحال مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، گرچہ اب وہ سینٹر آف دا سٹی ہے، بالکل مرکز شہر ہے، لیکن رسول کے زمانے میں یہ مرکز نہیں تھا، بلکہ یہ باہری آؤٹ اسکرٹس پر بنی ہوئی جگہ تھی جہاں پر رسول آئے۔ وہ بالکل بلکہ شہر کے ایوب انصاری کا گھر تھا اور وہاں پر آئے، وہ پوری آپ نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرکز شہر نہیں تھا، باہر تھا۔ اور پھر جہاں پر پیغمبر نے مسجد بنائی اسی کے پاس ہی ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، پھر بعد میں مسجد بنائی اور مسجد میں ہی پیغمبر نے اپنے رہنے کا کمرہ بنایا، اور پھر ان کی ازواج کے بھی کمرے تھے، اور اس کے بعد وہ گھر پیغمبر کا، اور اسی میں ایک کمرہ کہہ لیں، ایک گھر یا ایک کمرہ جو ہے وہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ اور وہ پوری آپ مجلسوں میں بھی بات سنا کرتے ہیں کہ سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم آیا سوائے مولا علی علیہ السلام کے دروازے کے، کہ وہ کھلا رہا اور مسجد نبوی کی طرف ہی وہ دروازہ تھا۔ اس مسجد سے تھوڑی دور پر ایک جگہ تھی جس میں جھاڑ جھنکاڑ لگے تھے، وہ میدان پڑا ہوا تھا کہ جس میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور وہ کٹیلی جھاڑیاں تھیں، اس میں کانٹے تھے۔ اس جگہ کو بقی کہا گیا جاتا تھا۔ تو جہاں بڑی ببول لگی ہوئی ہے وہاں عربوں کے حساب سے اسے کہیں گے بقیع الاوسج۔ یہ جو مسلم ابن اوسجہ کے نام عین سے بعد میں ابن اوسجہ لکھا ہوا ہے، اوسج جو ہے اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بڑی والی ببول، اور چھوٹی ببول کو عربی میں کہتے ہیں غرقد۔ تو یہاں پر اس میدان میں وہ چھوٹی والی ببول جھاڑ جھنکاڑ سب تھے جب پیغمبر آئے مدینے میں۔ پھر یہ ہوا اس سے پہلے تک، پیغمبر کے آنے سے پہلے تک آپ کو یہ بتائیں کہ اس شہر میں یہودی زیادہ بستے تھے مدینے میں۔ تو یہودی بھی اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان کے 2 قبرستان تھے 2 قبیلوں کے، ایک قبیلے کا نام تھا بنی حرام اور دوسرے قبیلے کا نام بنی سالم۔ بنی سالم جو ہے وہ دوسرا قبیلہ تھا جو یہاں بستا تھا، اور ان کے قبرستان تھے، اسی میں سارے مردے دفن کیے جاتے تھے یہودیوں کے قبرستان میں۔ بہرحال اس زمانے تک جب تک رسول آئے تھے تمام مردوں کو بنی حرام کے قبرستان میں یا پھر بنی سالم کے قبرستان میں دفن کیا جاتا تھا۔ جب رسول آئے تو انہوں نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یہ جھاڑ جھنکاڑ سب صاف کرو بقی کا، اور یہاں پر قبرستان بنے گا۔ اس اعتبار سے چونکہ یہ جھاڑ جھنکاڑ پڑا تھا، کسی کی اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں تھی، اس کو صاف کیا، رسول نے صاف کروایا اور یہاں پر یہ قبرستان بن گیا۔ اب پہلے وہ مسلمان شخص کہ جو اس قبرستان میں دفن ہوئے وہ رسول خدا کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان ابن مظعون۔ پہلے یہی ان کا ہی انتقال ہوا مدینے میں، اور یہ ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے، اور ان کا انتقال ہوا تو پہلے وہ شخص کے جنہیں بقی میں دفن کیا گیا وہ عثمان ابن مظعون تھے۔ اس کے بعد ایک اور شخص دفن ہوئے کہ جن کا نام تھا اسعد ابن زرارہ، لیکن وہ مدینے کے رہنے والے مسلمان تھے، یعنی انصار میں سے تھے۔ بعد میں اس قبرستان میں بہت سے لوگ دفن ہوئے، مثلا پیغمبر کی پھپھیاں دفن ہوئی، صفیہ ان کا نام تھا، عاتقہ تھا، جمانہ تھا، یا پھر پیغمبر کی کئی بیویاں اس میں دفن ہوئی جیسے جویریہ، ام سلمہ، زینب، عائشہ، حفصہ، سودا۔ پھر پیغمبر کے کچھ چچازاد بھائی یا رشتہ دار یا قرابت دار، یا پیغمبر کے ایک چچا تھے وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہوئے جن کا نام عباس تھا۔ اور پھر جو ہمارے 4 امام ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان 4 اماموں کی قبریں اسی بقی قبرستان میں ہیں۔ رہ گئی اس قبر کی بات کہ جس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، اور وہ کون سی قبر؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر، کہ جس کے بارے میں ایک پاسبلٹی اور ایک احتمال یہ ہے کہ وہ بھی بقی کے
قبرستان میں ہی دفن ہوئی تھی شہزادی بھی، ورنہ ایک آدھ اور قول ہے کہ پیغمبر کے منبر کے قریب وہ دفن ہوئی، یا پھر ایک قول یہ ہے کہ انہیں مولا علی علیہ السلام نے ان کے اپنے گھر میں ہی دفن کر دیا۔ تو اس بارے میں الگ الگ قول ہیں، سرٹینٹی سے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ شہزادی کی قبر ضرور قبرستان بقیع میں ہی ہے۔